بسا اوقات ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہم مر چکے ہیں، لیکن جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو پھر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حقیقت میں نہیں مرے۔ لیکن جب انسان حقیقت میں مر جاتا ہے تو انسان کو کب پتہ چلتا ہے کہ میں مر چکا ہوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو یہ روح فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور میت کے ساتھ جو مراحل پیش آ رہے ہوتے ان تمام مراحل کا نظارہ کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ لوگ روتے ہیں عزیز و قارب میت کے، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یہ ان تمام مناظر کا نظارہ کر رہی ہوتی ہے۔ پھر اس طریقے سے جب اس میت کو لٹایا جاتا ہے غسل کے لیے، اس کا بھی نظارہ کر رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کفن اور دفن کے بعد جب قبر میں رکھا جاتا ہے ان تمام مراحل کا جو ہے وہ نظارہ کر رہی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر چونکہ وحشت کی جگہ ہے، قبر کے اوپر جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو یہ ایک وحشتناک جگہ ہے، تنہائیوں کی جگہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مٹی کا ایک ڈھیر نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ابھی ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس قبر کو اپنے لیے جنت کا باغ بناتے ہیں یا جہنم کا گڑھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو قبر ہے، قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر نیک بخت ہے تو یہ زمین اس شخص کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ زمین پر جتنے بھی لوگ چلتے تھے ان تمام لوگوں میں تو مجھے زیادہ محبوب تھا، آج میرے حوالے ہوا ہے، لہٰذا میرے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ انسان بدبخت ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو یہ قبر، یہ زمین اس طور پر اس کا استقبال کرتی ہے، کہتی ہے کہ تیرا آنا نا مبارک ہو، زمین پر جتنے بھی لوگ چلتے تھے ان تمام میں تو مجھے زیادہ برا لگتا تھا، آج میرے حوالے ہوا ہے، لہٰذا میرے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب ہمارے اختیار میں ہے کہ اس قبر کو ہم اپنے لیے جنت کا باغ بناتے ہیں یا جہنم کا گڑھا۔ جنت کا باغ تب بنے گا کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں گے، اللہ رب العزت کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت کے حقوق کیا ہے؟ جو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے کہ ہم 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو یہ اللہ رب العزت کا حق ہم ادا کرنے والے نہیں، اللہ رب العزت کے حق کو توڑنے والے ہیں، تو اس پہ اللہ رب العزت ہمیں پکڑیں گے۔ اس طریقے سے نماز کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ادا کرنے والے ہم بن جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم اگر اللہ رب العزت کے حقوق کو ادا کرنے والے ہوں گے اور اس طریقے سے جو اللہ رب العزت کے بندے ہیں، بیوی، بچے، والدین اور اس طریقے سے عزیز و قارب اور دیگر جن لوگوں کے حقوق ہم سے وابستہ ہیں وہ ادا کرنے والے بنیں گے تو یقینی طور پر اس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو پھر تب جا کر یہ قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بنے گا۔ لیکن اگر ہم یہ ادا نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے یہ جہنم کا گڑھا بنے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ تم میں سے عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس پیغام کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔